ڈپریشن سے باہر نکلنے کا سب سے آسان حل کیا ہوتا ہے؟ اوکے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا. میری تھوڑی ڈیفینیشن فرق ہے. ریزسٹنس ٹو ایگزسٹنس بیکمز ڈپریشن. تو جو ہم تھوڑے سے کنٹرول فریک ہیں, وی وانٹ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ اینڈ وی ایکٹ لائک ڈیمی گاڈس, اور تھوڑی سی ہمارے اندر یہ ٹینڈنسیز ہیں کہ ہر چیز ہمارے مطابق ہو. یہ ایک اینشیسنس سے شروع ہوتی ہے, اور پھر اگر آپ اس اسٹیٹ میں بہت لمبا عرصہ رہتے ہیں تو پھر آپ ایک ڈپریسو سمٹمز بھی جو ہے وہ ایکوائر کر لیتے ہیں. آئی ایم ناٹ ڈسمسنگ واٹ دی ادر پینلسٹ ہیو سیڈ. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ جینیٹکلی اگر آپ کے اندر کچھ جینز ایسے ہیں کہ جو زیادہ ریگولیٹڈ ہیں, بٹ آئی تھنک ایپی جینیٹکس بھی ایک فیلڈ ہے جو کہ کہتی ہے کہ اگر جینز جو ہیں وہ آپ لے کر آ رہے ہیں انہیرنٹلی کسی ایسی فیملی سے, انسیسٹر سے جو کہ بہت ڈپریسو رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کسی نے سوئسائڈ بھی کمٹ کی ہو, بٹ اگر آپ کا انوائرمنٹ جس میں آپ آئے ہیں تو وہاں اگر بہت زیادہ آپٹمسٹک اور پازیٹیو لائف اورینٹیشن کے لوگ تھے اور آپ کی لائف میں ایفرٹ تھی, پروسیس اورینٹیڈ تھے, تو آپ اپنے ان جینز کو ڈاؤن ریگولیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے ظاہر وہ ہے خود سے آگاہی, یعنی اپنے بارے میں جاننا, میں کس طرح کی سوچیں سوچتی ہوں. یہ پہلا سٹیپ ہے بیفور آئی گو ٹو اے سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اے لاٹ آف psychiatry has caused even worse situations جہاں پر آپ میڈیسن ایک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس میڈیسن کے اپنے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے آپ اور طرح کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے پہلے خود کو جانے کہ میری جڑ کیا ہے, میری روٹ کاز آف دا پرابلم کیا ہے. اس پہ ہم ایک شو کریں گے, کھوجنا اپنے آپ کو, ڈسکورنگ یور سیلف, اس پہ ہم شو کریں گے. میں ذرا ایک کال لے لوں, کال کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب آئیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا نام میم؟ میں سلطانہ بات کر رہی ہوں جہاں سے. جی سلطانہ, بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں بس آپ کا شو دیکھتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے, تو میں ہر روز ٹرائی کرتی تھی لیکن کال نہیں ملتی تھی. تو آپ کا شو بہت اچھا ہے, آپ بہت اچھے ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. کوئی سوال نہیں ہے آپ کا ڈپریشن کے متعلق؟ جی, ڈپریشن کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے؟ میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ہر وقت. آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی. بلڈ پریشر ہائی رہنے کا تو مین آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لپڈ پروفائل زیادہ ہوتا ہے. تو لپڈ پروفائل اگر یہ چیک کروائیں تو اس کو منیمائز کریں, تو آئی ہوپ کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے. اس میں ایکسرسائز کریں, اس میں ایسی فوڈ نہ لیں جس میں لپڈ زیادہ ہوتے ہیں, لائک آپ گھی کا استعمال کم کریں, آئل کا استعمال کم کریں, نان کا استعمال کم کریں, آلو ہے, یہ جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں اگر وہ کم کر لیں, اور آدھا گھنٹہ صبح واک کریں, آدھا گھنٹہ شام کو واک کریں, تو تھنگس ول گو فائن آئی گیس. باقی ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر ایج تھوڑی سی زیادہ تو ان کو اور تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. ہاں, فوڈ میں بہت احتیاط کریں, فوڈ کے اندر بہت, ہاں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ بہت کم کر دیں. ٹھیک ہے, پروٹین کا استعمال کریں, ویجیٹیبل کا استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب کہیں سے یہ ریلیٹڈ ہے ڈپریشن سے بلڈ پریشر کا ہو جانا, یا بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈپریشن ہو جانا؟ ہو سکتا ہے, یہ دونوں آپس میں فیکٹر کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ ہائیلی ڈپریسڈ ہیں, فرض میں آپ کو لنک دیتا ہوں نا, آپ ڈپریسڈ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ زیادہ کھانے لگ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو فوڈ ایڈکشن ہو سکتی ہے ڈپریشن میں. ٹرو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو فوڈ ایڈکشن ہوگی, آپ لائک جنک فوڈ کی طرف آ گئے, تو آگے ہائی بلڈ پریشر. آپ کی ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کو اسٹروک بھی ہو سکتا ہے, آپ کو کارڈی ویسکولر ایشو اور بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یس میم. انفیکٹ بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمس جو ہیں دے لیڈ ٹوورڈز میڈیکل پرابلمس, اور بہت سارے میڈیکل پرابلمس جو ہیں دے لیڈ دا سائیکولوجیکل پرابلمس. سو آپ ان دونوں کو بہت زیادہ الگ الگ کر کے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, دونوں کو ہی آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ارم سیڈ ویری بیوٹیفل تھنگ کہ جی ہمارا انوائرمنٹ از ریئلی امپورٹنٹ, وچ از ٹرو. انوائرمنٹ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی لائف کا 80% ہوتا ہے, اور 20% میں زیادہ مارجن دے رہی ہوں ابھی بھی جینیٹکس کو, لیکن 20% آپ جینیٹکس کو مارجن دیتے ہیں. آپ کا انوائرمنٹ جیسا ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی, آپ کے بیہیویئر اور ساری چیزیں اسی طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بٹ وی کین ناٹ نیگیٹ ہیئر کہ جب لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, دے دیم سیلف کین ناٹ آئیڈینٹیفائی دس کہ وہ ڈپریشن میں ہیں. That's what I was saying. Yes,
وہ ان کو نہیں پتہ چلتا. اور بے شک آپ بڑی خوبصورت بات کی کہ خود ہی کو جاننا از ویری امپورٹنٹ, مگر میں اس حالت میں ہی نہیں ہوں, میرے جسم میں موجود کیمیکل جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے, مجھے غلط اور صحیح نظر ہی نہیں آ رہا بھائی, میں کیسے اس کو سمجھ لوں کہ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. سو دیر آئی نیڈ somebody else who can tell me کہ بھائی تمہاری روٹین خراب ہو گئی ہے, تم پہلے ٹھیک باتیں کرتے تھے, اب تمہیں کیا ہو گیا, تم بات ہی نہیں کرتے ہو, 24 گھنٹے چارپائی پہ لگے رہتے ہو, کام کرنے کو تمہارا دل نہیں کرتا, تمہاری چال ڈھال اتنی. پروفیشنل, یہاں پہ پروفیشنل کی نیڈ ہے. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہیں کہ جیسے میں نے شروع کیا تھا کہ یہ چوائس نہیں ہے, یہ آپ کے پاس آ جاتی چیز, اور یہ اٹھنے بیٹھنے سے چھوٹے موٹے کام کرنے سے یہ نہیں جاتا. ڈپریشن از اے ریئل ڈس آرڈر. ہم سم ٹائم نا, ہاں سیڈنس ختم ہو سکتی ہے. اف آئی ایم سیڈ, سیڈنس کو ڈپریشن کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. سیڈنس میں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, میں گیا ہوں ساحر سے ملا ہوں, میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں, سیڈنس گئی. بٹ وین دیر از اے ریئل ڈپریشن, شاید اس طرح کی اسٹریٹجی سے کام نہیں چلے گا. بٹ ہیئر از اندر پوائنٹ, آئی ایم سو سوری سر, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ ہم یوزلی جیسے میں نے کل ہی آئی واز ہیونگ اے کلائنٹ, تو اس نے مجھے بتایا کہ پچھلے کوئی 6-7 سالوں سے ہی واز ٹیکنگ اینٹی ڈپریسنٹ. تو میں نے کہا اچھا فائدہ کیا ہوا نا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پیپل کریٹ سچ اے ڈیمیج جو کہ بڑا آپ کے لیے ریکوریبل نہیں ہوتا وہ. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ اچھا اس میں کیا ابھی کیا بہتری کیا فیل کرے, تو اس نے کہا کہ وہ جو ایک آدھ تھاٹ آتا تھا نا وہ تو بہتر ہو گیا, مگر بیہیویئر ابھی وہی ہے. سو ہیئر کمز دا ارم تھنگ, یس, کہ ایکچولی جب آپ سائیکیٹری کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک ٹیلی فون کال لے لوں, پھر اس کے بعد ہم کوشش یہ کریں کہ عام پہ ہم آپ کے بارے میں بات کریں اور آپ کے پرابلمز جو ہیں اس کو حل کریں. Let's not get into a debate. Let's make sure that we convey the proper message to the people so they understand کہ ڈپریشن دراصل کیا ہوتا ہے اور کیا وہ ڈپریشن میں ہیں, کیا وہ ڈپریسو ہیں. ایک ٹیلی فون کال لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ جی میں مسز سہیل بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مسز سہیل بولیے. میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, آپ میرے فیوریٹ ہیں. تھینک یو میم. اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈاکٹر آئی ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں نے صاحب بھائی یہ کہنا تھا کہ میں خود ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہوں. اوکے. کوئی بھی ایک بات جو میں دیکھ لیتی ہوں سن لیتی ہوں کہ میں اپنی فیملی میں بڑی بہو ہوں, تو میں نے ایسے مطلب سب کو سنبھالا, شادیاں کی یہ وہ, لیکن جب بھی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ میرے ایسے دماغ میں گھس جاتی ہے کہ میں یقین کریں کہ خود کو مارنا شروع کر دیتی ہوں. اتنی پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے, مجھے یہ کیوں ہوا میرے ساتھ. پھر چلیں وہ تو ایک الگ میٹل ہے. میرے ہسبینڈ کا کوئی مطلب ایک چھوٹی سی بات مجھے پتہ چلی تھی, میری شادی کو 18 سال ہو گئے. میں نے وہ بات یقین کریں 3 ماہ گزر گئے, انہوں نے اپنی غلطی مانی, معافی بھی مانگی مجھ سے, لیکن اس کے بعد میں اس قدر ذہنی دباؤ میں ہوں, کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. پھر اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں, کہتی ہوں نہیں. لیکن یقین کریں کہ میں بہت پریشان ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. اچھا. ہر وقت دماغ ہلکی ہلکی سر میں درد ہے, کبھی بی پی آئی ہو جاتا ہے, بس بات نکلتی نہیں ہے. اچھا. مجھے اس چیز کا ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ بتائیں کہ جس سے میں اپنے آپ کو ریلیکس کر سکوں اور سکون سے رہ سکوں. ٹھیک ہے, میں تینوں سے چاروں سے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے بات کروں گا. اگر آپ چاروں, ندیم بھائی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ان سے کوئی کویشچن ہے, ورنہ پھر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ فون رکھیں, پھر آپ لوگوں سے میں ان کا جواب لیتا ہوں. تو ندیم بھائی آپ کا کوئی سوال ہے ان سے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہے نا ایک ماحول خود ہی کریٹ کرتے ہو. آپ کو جب بھی سوچ آئے نا, اس سوچ کے جیسی آتا ہے آپ کسی سے گفتگو کرنا شروع کر دیں, آپ باہر نکل جائیں, آپ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں, کوئی گانا لگا دیں, اپنی سوچ کو وہی روک دیں, آپ خودکشی چھوڑ دیں. آپ اپنے بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھیں, ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو اپنا غم بھول جائیں گے.